خیر ان کا تو معاملہ ہم نے کیا ابھی ڈسکس کرنا ہے. سوری سعودی عرب. جی جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی. وہ جو ابھی ظفر صاحب نے بات کی ہے نا کہ قومیت جو ہے وہ اسلامائزیشن کے انڈر بھی اپنی آئیڈینٹی میں رہی ہے، لیکن یہ پھر نارتھ امریکہ کہہ رہا ہوں، نارتھ افریقہ میں کیا ہوا جب مسلمان ایکسپینڈ کیے وہاں پر؟ تو وہ تو ہر چیز چھوڑ گیا اپنی. اسی طرح کا میرا خیال ہے کہ یہ ماڈل جو ہے شاید پاکستان پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سم تھنگ جو کہ شاید پوری طریقے سے کامیاب نہیں ہوا، اور وہ ایک ایسی کنفیوژن کا شکار ہو گیا جس میں اب کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ بیسیکلی اب ہے کیا. جیسے میں ہوں، میری روٹس جو ہیں وہ انڈیا میں کہ پنجاب میں، لدھیانہ جو ادھر ہے علاقہ ادھر کی ہیں، وہاں سے پھر بلام پور داکا، لیکن اس سے پیچھے اب ہونا تو بیسیکلی یہ چاہیے تھا کہ جب پاکستان بنا تو پاکستانیوں کو یہ کہا جاتا کہ آپ اب پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، لیکن آپ کا عرب روایات اور کلچر سے کوئی تعلق نہیں. آپ پنجابی ہیں، آپ کے ہیروز جو ہیں وہ فلاں فلاں ہیں، جن میں راجہ رنجیت سنگھ کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے. یہ بتانا چاہیے تھا، لیکن ماڈل نارتھ افریقہ کا یہاں پر امپلیمنٹ کرنے کے چکروں میں شاید اب قوم ایک ایسی کنفیوژن کا شکار ہے. یعنی کہ یہ ایسا ماڈل، کوئی ایسی کنفیوژن یا تو امپلیمنٹ کی گئی ہے کہ ان کو ایسے ہی رکھا جائے، یا پھر یہ قدرتی ہو گئی ہے جس کا اب جی جی صاحب. جی بشار بھائی، یہ بڑا مطلب زبردست ٹاپک ہے، اس پہ ہم ضرور بات کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف واپس آئیں. تو جی علی بھائی آپ بتائیں کہ اب اس کے اثرات کیا نکلیں گے؟ اور جیسے بشارت صاحب نے بھی کہا ہے، وہ پاکستان میں ہر انتہا پسندی کو اور ہر مافوق الفطرت مذہبی کہانی کو ایک الٹیمیٹ ریئلٹی سمجھ لیا جاتا ہے. سعودی عرب کے حوالے سے اثرات تو میں نے بتایا نا کہ اس کے پاکستان جیسے ممالک پہ امپیکٹ جو ہے وہ فی الحال تو علامہ طارق جمیل احمد صاحب نے گانے شروع کر دی ہیں. ان کا ایک گانا جو ہے وہ منظر عام پہ بھی آ گیا، کیونکہ تبلیغی جماعت کے اوپر سعودی عرب نے پابندی عائد کر دی ہے. ٹھیک، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جماعت جو ہے یہ گمراہی پھیلاتی ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ تبلیغی جماعت کی انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان میں بہت زیادہ سگنیفیکینس، بہت زیادہ امپورٹنس ہے. اور اس کے اوپر بڑے بڑے لوگوں نے نا ریسرچ پیپر بھی لکھے ہوئے ہیں، وہ خیر ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس پہ میں ابھی نہیں جاتا. لیکن سعودی عرب نے جو ان کے اوپر پابندی لگائی ہے وہ اس لیے لگائی ہے کہ وہاں پہ مذہب کا کنٹرول ریاست کے پاس، اور بالکل ٹھیک پابندی لگائی ہے. وہاں پہ کسی بھی انڈیویجول این جی او کے پاس، کسی تبلیغی جماعت کے پاس یہ ٹھیکہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے انٹرپریٹیشن کے مطابق، اپنی جو ایک ان کا ایک نیریٹو ہے اس کے مطابق مذہب کی ایجوکیشن دیں. یہ ریاست کا کام ہے. ریاست اگر غلط بھی کر رہی ہے تو ریاست کا ایک اپنا پورا پروسیجر ہے کہ اس کے جو قوانین ہیں، اس کے جو وہاں پہ اس معاملے سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ اس کو ایڈریس کریں گے کہ یہاں پہ ٹھیک ہے، یہاں پہ غلط ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ اجتہادی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں. اور میں تو اس چیز کو سعودی عرب کے لیے اور وہاں کے لوگوں کے لیے خوش آئند سمجھتا ہوں. وہاں پہ انہوں نے عورتوں کے لیے ریلیکسیشن کی ہے، وہاں پہ باہر کی دنیا کے لیے انہوں نے اس کنٹری کو کھولا ہے، وہاں کے قوانین انہوں نے نسبتاً نرم کیے ہیں. آج کی دنیا کا تقاضا یہ ہے. آج کی دنیا میں آپ ٹرائبل وے آف لائف کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتے. وہاں پہ اگر آپ یوں ہی کرتے رہیں گے اور چند سال بعد وہاں پہ انسانی حقوقی تنظیموں کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے آوازیں اٹھنی شروع ہو جائیں گی، اور اسی حکومت کو، انہی لوگوں کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. اب پاکستان جیسے ملکوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ہر عربی چیز کو یا ہر اس چیز کو جس کا تعلق عرب سے ہے اس کو اسلام سمجھ لیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ، جیسے پاکستان اور انڈیا میں دیکھیں
कैलेंडर है, वहां का जो अपना बकरमी कैलेंडर है, जिसको बकर माजीत ने सैकड़ों साल पहले बड़ी मेहनत से मौसमियाती तगय्युरात के हवाले से तैयार किया, और उसके एक एक घंटे, एक एक दिन, एक एक उसकी जो लम्हे के हवाले से वो जो कैलेंडर है वो एक्यूरेट है। अब इन्होंने उस कैलेंडर को पसे पुष्ट डालते हुए यकम मुहर्रम से जनाब बहुत सारे लोगों ने नए साल के आगाज का इंदिया दे दिया। अब मैं 2-4 दिन पहले पढ़ रहा था किसी अखबार में, बल्कि कल टीवी पे भी देखा है कि सऊदी अरब में अब 1 जनवरी को उन्होंने नए साल का आगाज किया। जिनका कैलेंडर है कमरी, जो कि शुरू होता है 1 मुहर्रम से, वो अब अपने साल का आगाज कर रहे हैं 1 जनवरी से। क्योंकि देखें, अब चीजों की हमेशा देखी जाती है कि इनकी फिलॉसफी क्या है, इनका मकसद क्या था। जो कमरी कैलेंडर था सऊदी अरब में, इसका आगाज क्यों हुआ? इसका आगाज इसलिए हुआ कि सऊदी अरब में बिफोर इस्लाम लोगों का क्या कारोबार था, इवन आफ्टर इस्लाम लोगों का क्या कारोबार था? तिजारत। और तिजारत से पहले बिफोर इस्लाम काफलों को लूट मार, जंगो जदल, कबीलों पे चढ़ाइयां, ये कुछ करते थे ना ये लोग। अब तिजारत के लिए ये लोग क्या करते थे? रातों को सफर करते थे सहरा में, और वहां पे क्लाइमेट साफ है, बादल नहीं होते। उसके नतीजे में इनको सितारे और चांद की जो मूवमेंट और रोशनी की बड़ी जरूरत पेश आती थी। उस मूवमेंट के मद्देनजर इन्होंने कमरी कैलेंडर जो था वो डिस्कवर किया, और उसके मुताबिक इनके मामला जो थे वो चलते आए। फिर इन सब लोगों ने डिसाइड किया कि जो 4 महीने हमारे लिए मुकद्दस हैं, इसमें लूट मार नहीं होगी, इसमें कोई कत्ल गारत, जंगो जदल नहीं होगी, तिजारत होगी, और अपने अपने कारोबार करेंगे। यहाँ क्या था पंजाब में या सब कॉन्टिनेंट में? यहाँ माशरा ज़रई था, यहाँ पे एग्रो बेस्ड इकोनॉमी थी। यहाँ की इकोनॉमी का इन्हसार तजारती काफलों पे नहीं था, उसका इन्हसार मौसमों पर था, वेदर पे था। इसलिए यहाँ पे उन्होंने पूरे गौर व फिक्र के साथ बकरमी कैलेंडर या देसी कैलेंडर जो था वो तरतीब दिया, वो मुरतब दिया। आज भी वो कैलेंडर एक्यूरेट है। मैं जब पाकिस्तान में था तो मुझे पता होता था कि अब बात सावन की कितनी तारीख है, अब भादों शुरू हो गया, तो वो एग्जैक्ट सावन की 1 या 2 तारीख को ना वो बारिश हो जाया करती थी। इतना वो एक्यूरेट यानी कैलेंडर है, और सदियों से एक्यूरेट है। एक जैसे मौसम है, एक जैसे वहां पे मामलात हैं। आज भी पंजाब में और दूसरे जो सूबे हैं, वहां के जो टिपिकल किसान हैं, लोग हैं, वो देसी महीनों के मुताबिक फसलें काश्त करते हैं, और उनकी वो उनको यानी काश्त भी करते हैं और काटते भी हैं। तो ये इन चीजों का ताल्लुक जो है वो एक साइंस से है, एक जरूरियात से है, एक रियलिस्टिक साइंटिफिक मेथड्स के साथ इन चीजों का ताल्लुक है। अब आज अगर आप कहें नहीं भाई हमें इन देसी चीजों की जरूरत नहीं, हमारे लिए तो अरबी कैलेंडर ही जो है ना वो ही मुकद्दस है, उसी की अहमियत है, तो उसकी आप रेलेवेंस कैसे ढूंढेंगे? तो इसी तरह जो बाकी जिंदगी के मामलात हैं उसमें भी जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि आपकी माशरत, आपके रहन सहन, आपके कल्चर और आपकी जुबान और आपके जो मामलात में अगर कोई चीज हम आहंग नहीं है या वो फिट नहीं बैठती एक रैशनल अप्रोच के साथ और अपने आपके अकायद से भी तसादम नहीं है, तो आपको क्या जरूरत है उसको रिजेक्ट करने में? आप उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? और करनी चाहिए। और यही कुछ अब सऊदी अरब में हो रहा है। तो मेरा ख्याल तो ये है कि ये एक बड़ी खुशाइन तहरीक है सऊदी अरब में जो मॉडर्नाइजेशन की निकली है, और इसका कोई ना कोई मस्बत इम्पैक्ट जो है वो सब कॉन्टिनेंट पे भी जरूर होगा। मैं सब कॉन्टिनेंट का नाम इसलिए लेता हूँ कि बंगाली, इंडियन और पाकिस्तानी मुसलमान जितने भी हैं, ये सारों के अकायद जो हैं वो किसी न किसी हवाले से वो उस सरजमीन से जरूर जुड़े हुए हैं। शुक्रिया अली भाई, बहुत बहुत। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो सऊदी माशरा ओपन हो रहा है और जो ये कॉन्सर्ट वगैरह हुए, इसके पीछे क्या वजूहात हैं या क्या कुछ है, तो जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके सामने रखता हूँ।
تھوڑا سا سعودی عرب کا میں چونکہ اکنامکس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں تھوڑا سا سعودی عرب کے بارے میں انفارمیشن رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا ٹوٹل رقبہ تقریباً 21 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے. اس کی پاپولیشن جو ہے وہ 3 کروڑ 41 لاکھ ہے. اس کا جو جی ڈی پی نامینل ہے وہ 38 ہے دنیا میں اس کا نمبر ہے, اور مطلب $780 بلین اس کا جی ڈی پی ہے. اور اس کی جو آئل ہے وہ 20% چائنا کو جاتا ہے, 10% انڈیا کو, 10% جاپان کو, 8% ساؤتھ کوریا کو, اور 5% یونائٹڈ اسٹیٹس کو. یہ سعودی عرب کے آئل کے بڑے بڑے خریدار ہیں. تو آخر انہیں یہ کرنے کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ آئل ختم ہو رہا ہے, سیدھی سی بات ہے کہ جو آئل کے ریزرو تھے جس کے اوپر اکانومی چل رہی تھی وہ ختم ہو رہی ہے, اور ان کو اپنی جی ڈی پی کو مینٹین کرنے کے لیے, اپنی اکانومی کو مینٹین کرنے کے لیے جو صرف ایک چیز دنیا میں باقی بچتی ہے وہ ہے انڈسٹریلائزیشن, ہائر ایجوکیشن, سائنٹیفک ریسرچ, انجینئرنگ ریسرچ. اس کے لیے اس کی طرف یہ جانا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے یہ جو ساری چیزیں ہیں انڈسٹریلائزیشن اور یہ ریسرچ, یہ ایک ایسی معاشرت کے اندر جنم لیتی ہیں جہاں پہ سوچ کی آزادی ہو, سماجی آزادی ہو, اور پھر اس کے ساتھ تاکہ انٹرپرینیورشپ اور انوویشن اور ریسرچ کی سوچ جو ہے وہ پنپے. تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ یہ دینا چاہتا ہوں کہ 71 میں رچرڈ نکسن 15 اگست 1971 کو رچرڈ نکسن نے امریکن ڈالر کو جو وہ گولڈ کے ساتھ پیگ ہوا تھا $35 سم تھنگ پہ, وہ ہٹا دیا تھا. دنیا کی کوئی کرنسی بغیر کسی مٹیریل کے پیگ ہوئے کے نہیں چل سکتی. جتنے بھی آپ نوٹ چھاپتے ہیں وہ ایک طرح کی آپ کی ویلتھ کی ڈینومینیشن ہوتی ہے. اس کے ریزرو میں گولڈ رکھا جاتا تھا. ایگزیکٹلی. مطلب آپ کہتے ہیں کہ میرے ایسٹس ہیں, میرا گھر, ان کی قیمت 10 کروڑ ہے, تو میں 10 کروڑ کی رسیدیں لوگوں میں بانٹ دیتا ہوں. وہ میرے سے آ کے کچھ, تو اس کا مطلب ہے کہ جب لوگ رسیدیں لے کے آئیں گے تو آپ ان کو 10 کروڑ واپس کر سکیں گے. جب رچرڈ نکسن نے گولڈ سے پیگ کو ہٹایا تھا تو انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ ڈیل کی تھی کہ آپ کا جو آئل ہے اس سے حاصل ہونے والی ساری آمدنی آپ امریکہ کے سٹاک مارکیٹ میں لگائیں گے اور امریکہ کی اکانومی میں لگائیں گے, اور ہم آپ کی حفاظت کریں گے. یہ جو تو یہاں سے پیٹرو ڈالر کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا تھا کہ جو امریکہ کا ڈالر تھا وہ بڑے عرصے کولڈ وار کے دوران خاص طور پہ پیٹرول سے بیک ہو رہا تھا, کہ پوری دنیا میں جو پیٹرول کی تجارت تھی وہ امریکن ڈالر میں ہو رہی تھی, اور یہ پیٹرول کی دولت تھی جو ڈالر کے بغیر کافی فرما تھی. 2008 میں جب کرائسس آتا ہے تو یکدم یہ آشکار ہوتا ہے کہ ڈالر اتنا سٹرونگ نہیں ہے, مطلب یہ امریکہ کی اکانومی کو. اس کے بعد سے پھر ہر ملک نے اپنے آپ کو ڈالر سے آزاد کرنا شروع کیا. اس وقت پوری دنیا میں 85% تجارت جو تھی وہ ڈالر میں ہو رہی تھی, اب وہ 60% رہ گئی ہے. سوری ذرا میں سگار لگا لوں. اچھا, سعودی عرب کے پاس کیا آپشن بچتی ہے؟ اب پوری دنیا میں آئل ریزروز ختم ہو رہے ہیں, تو انہوں نے اپنے پیسے کو اسی طرح انڈسٹری میں اور صحت میں لگانے کا فیصلہ کیا. اب انڈسٹری کہاں سے لگے؟ مثال کے طور پہ یہ کچھ عرصہ پہلے اکانومسٹ کے اندر ایک رپورٹ آئی تھی کہ سعودی عرب کی گورنمنٹ نے یہ لا بنایا کہ 30% جتنی بھی کمپنیاں سعودی عرب کے اندر آ کے کارخانے لگائیں گی, کہ 30% لوگ مقامی ہوں گے. ان کمپنیوں نے کہا یہاں بندہ ہی کوئی نہیں جس کے پاس اسکلڈ ورکر ہو. اس کے بعد وہ لا ختم کر دیا گیا. اب اسی طرح میں ایک اور اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے کچھ سرچ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سعودی عرب میں جو پہلی یونیورسٹی ہے کنگ سعود یونیورسٹی وہ 1957 میں بنی ہے, اور بڑے صغیر میں پہلی یونیورسٹی کلکتہ یونیورسٹی 1857 میں بنی ہے. اور انگریزوں نے 3 یونیورسٹیاں 1857 میں بنائی تھی, کلکتہ, مدراس, ممبئی. یہ 3 یونیورسٹیاں انہوں نے 1857 میں بنائی تھی. اس کا یہ جو اثر ہوا ایجوکیشن کا.
اچھا اسی طرح ایک اور بڑے مزے کی اسٹیٹسٹک ہے کہ سن 77 سے لے کے 2010 تک، سن 77 سے لے کے 2010 تک یہ جو جسے کہتے ہیں نا پیٹنٹ کرانا، آپ کوئی ایجاد کرتے ہیں نا، کوئی آپ گاڑی کا کاربوریٹر ایسے بناتے ہیں جو زیادہ ایفیشینٹلی گاڑی کو چلاتا ہے، یا ایئر کنڈیشن کا کوئی پرزا یا کسی بھی مشین کا کوئی پرزا بناتے ہیں، تو آپ اس کو پیٹنٹ کراتے ہیں تاکہ جہاں کہیں بھی استعمال ہو اس کا آپ کو فائدہ ہو۔ 1977 سے لے کے سن 2010 تک سعودی عرب کی طرف سے جتنے پیٹنٹ امریکہ میں رجسٹر کرائے گئے تھے وہ تھے 382 اور اسرائیل کے تھے 20,620۔ یہ میرے یہ اسٹیٹسٹکس سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر تیل کی دولت نہیں بچتی تو پھر پیچھے کیا کرنا ہے؟ پیچھے بچتی ہے انوویشن اور سائنٹیفک ریسرچ۔ اور وہ یہاں پہ جی میں نے کہا یہاں سے اگلا ایک مرحلہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ، ابھی آپ نے اسرائیل کا نام لیا، اسرائیل کا بہت بڑا اس میں فینومینا ہے اس سارے پروسیس میں۔ ہم نے اس پہ پہلے پروگرام بھی کیا ہے، بات بھی کی ہے کہ جیسے یو اے ای نے اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا، بحرین نے کر لیا، باقی ممالک نے کر لیا، تو سعودیہ نے بھی کر لیا ہوا ہے لیکن اناؤنس نہیں کیا۔ اپنی ایئر فیلڈز ان کو دے رہے ہیں، اس کو سپیس دے رہے ہیں، تعلقات ٹھیک ہیں، گو کہ آئی پرسنلی بلیو کہ اٹس اے ویری گڈ سائن، اور ایک وہ ایک علاقے کی اب ایک حقیقت ہے اور اس کو ایکسیپٹ کریں۔ وہ ان کے صحراؤں کو اسی طرح گلزار بنا دیں گے جیسے انہوں نے اپنے بنا دیے، تو ان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے اب یہ، اور اسی طرف جا رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا جی شکریہ بہت بہت، میں تھوڑی سی اپنی بات کنٹینیو رکھوں۔ جو بڑا مسئلہ ہے نا سعودی عرب کے اندر ایجوکیشن میں، وہ ان کی مذہبی تعلیم کی ڈیفیوژن ہے ایجوکیشن سسٹم کے اندر۔ وہاں یونیورسٹی لیول تک مذہب پڑھایا جاتا ہے۔ مطلب میں جب قائد یونیورسٹی میں گیا تھا تو ہم نے بی ایس سی میں مطالعہ پاکستان، اسلامیات بھی تھی اور کچھ ایک اور سبجیکٹ تھا، لیکن جو لڑکے پشاور یونیورسٹی خیبر پختونخوا سے آئے تھے انہوں نے بی ایس سی میں ہی چھوڑ دیا تھا مطالعہ پاکستان، اور مطلب وہ اسپیشلائزیشن کی طرف چلے گئے تھے۔ تو وہ مطلب میں کمپیریزن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مذہب کی تعلیم آپ بس ایک حد تک دیتے ہیں، پرائمری تک دیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ نسل تیار کرتے ہیں۔ مذہب جو ہے وہ آپ کی معاشرت میں ہے نا، اگر آپ کی معاشرت ٹھیک ہے تو آپ کو پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بچہ اپنے گھر کے اخلاق سے، گلی کے لوگوں سے، بزرگوں سے ساری زندگی مسجد میں جاتا ہے، زندگی دیکھتا ہے، اور اس کے بعد اسپیشلائزیشن ہے، وہ آپ کا ایک مطالعہ ہے، آپ میٹرک تک پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ کا شوق ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مذہب کو بہت تھورلی سلیبس میں اسٹڈی کی ہے، بعد میں کی ہے نا چیزیں اسٹڈی۔ اس میں نا دو چیزیں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں بڑی امپورٹنٹ، آپ کی بات ہو گئی یا اس میں کوئی ایڈ کرنی ہے آپ نے؟ میں صرف آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تو یہ خالصتاً عوامی فلاح و بہبود اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے معاشرے کو اوپن کیا جا رہا ہے نا، تو یقیناً یہ جو کلاس پیدا ہوگی وہ ڈومینیٹ کر جائے گی رجت پسند لوگوں کے اوپر۔ جب آپ ایک ایسی مڈل کلاس پیدا کر دیں جو اپنے ریسورسز میں زیادہ ہو رجت پسند لوگوں سے، تب وہ ڈومینیٹ کر جاتی ہے۔ لیکن اگر سعودی عرب کے معاشرے کا یہ اوپن ہونا صرف اس کنگڈم اور اس کنگشپ کو بچانے کے لیے ہے، تو پھر اس کا مطلب پھر یہ کوئی مڈل کلاس پروڈیوس نہیں ہو سکے گی اور پھر رجت پسند حاوی ہو جائیں گے۔ یہ میرا انالیسس ہے۔ اچھا، یہ ساری تحریکوں کا آغاز آپ کو پتہ ہے، یہ التحریر سیکوائر کی جو موومنٹ چلی تھی مصر سے حسنی مبارک کے بعد، اس کے بعد پورے مڈل ایسٹ میں عوامی بیداری کی ایک تحریک چلی ہے، اور تیونس کے بعد ایک گیپ آیا، پھر مصر سے معاملات آگے چلے۔ ہاں بالکل۔ اچھا،
اب اس کا بھی ایک بڑا امپیکٹ ہے. دیکھیں اس میں اپنا ایک بڑی امپورٹنٹ جو آپ نے کی ہے نا مڈل ایسٹ کے حوالے سے اور سعودی عرب کے حوالے سے مڈل کلاس طبقہ اور ایجوکیشن. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک مونارک کے اندر، ایک آٹوکریٹک سسٹم کے اندر آپ ایک بچے کو پولیٹیکل سائنس کتنی پڑھا سکتے ہیں، یا آپ اس کو ہسٹری کتنی پڑھا سکتے ہیں، فلسفی کتنی پڑھا سکتے ہیں. معاشرہ سائنٹسٹ سے نہیں بنتا، ڈاکٹروں انجینئرنگ سے نہیں بنتا، یا آئی ٹی کے جو پروفیشنل ہیں وہ معاشرہ نہیں بناتے. معاشرہ ہمیشہ پولیٹیکل سائنٹسٹ بناتے ہیں. مولوی بھی معاشرہ نہیں بناتے. مولویوں کا معاشرہ آپ دیکھ لیں جا کے افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، یا سعودی عرب میں کیا ہوتا رہا ہے. سعودی عرب تو بچا ہے تیل کی قوت سے. سعودی عرب کے پاس کیا تھا سروائیو کے لیے؟ یا لوگوں کا پیسہ وہ جو حج کے لیے آتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں، وہاں ان کو پیسے دیتے ہیں، وہ انڈسٹری بن گئی ان لوگوں کے لیے. عبادات اور مرکزی جو مقامات ہیں، کتنی ہزاروں فلائٹیں آتی ہیں، ہر ایک پہ ٹیکس ہے، ہر حاجی پہ ٹیکس ہے. آپ وہاں پہ آتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہوٹلوں میں رہتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو آپ سعودی عرب میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو وہ سارا ان کی اکانومی میں سرکولیٹ ہوتا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو جب تک آزادی نہیں دیں گے اظہار رائے کے حوالے سے، جمال خشوگی جیسے کیسز نہیں ہوں گے، تب آپ کے اندر حقیقی معنوں میں انلائٹمنٹ اور ماڈرنائزیشن آئے گی. ادروائز دکھاوا ہے سارا. آپ ایک مونارک کے ساتھ، کنگ شپ کے ساتھ، آٹوکریٹک مینٹیلٹی کے ساتھ آج کی دنیا میں، آج کی ڈیموکریٹک ورلڈ میں جہاں اظہار رائے پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہاں پہ آپ نہیں چل سکتے. آپ مجھے بتائیں کہ میں تو ڈیولپمنٹ اس چیز کو کہوں گا کہ سعودی عرب میں جا کے اگر میں وہاں رہتا ہوں تو وہاں پہ ٹویٹ کر کے میں سعودی خاندان کے کسی شخص کو تنقید کا نشانہ بنا سکوں، یا میں اس کی کسی بات کے اوپر اختلاف کر سکوں، اور میں وہاں کے کسی مولوی کے فیصلے کے اوپر اختلاف کر سکوں. یہ اس کی بات درست نہیں ہے، یہ ہم اثر نہیں ہے، اور یہ اسلام کے مطابق بھی نہیں. اگر میں سمجھتا ہوں اور میرے پاس اس کی کوئی دلیل موجود ہے، تو اگر تو وہ مجھے گرفتار نہیں کرتے، اگر تو وہ مجھے گستاخ قرار نہیں دیتے، تو then that society is normal. اور اگر وہ اختلاف برداشت نہیں کر سکتے تو پھر یہ مفت کے دکھاووں کا میں نہیں سمجھتا کوئی فائدہ ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات دیکھیں، جو رجت پسند ہے نا طبقہ، جتنے بھی ایکسٹریمسٹ ہیں، اب وہ سعودی عرب کی اس ساری موومنٹ کو بھی ایک چال اور ایک سازش قرار دے رہے ہیں. اور جیسے میں نے اسرائیل کی بات کی نا، تو بہت سارے مسلمان، خاص طور پہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں، آپ کو پتہ نا سارے ٹھیکیدار اسلام کے سب کانٹیننٹ میں بیٹھے ہیں. اب وہاں بیٹھ کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ جتنا بھی اسرائیل کا یہودی ہے، یہ اب اپنی وہ بنو قریظہ والی جو زمینیں تھیں مدینہ کے ارد گرد، جو قبائل تھے جن کو بے دخل، اب یہ ان کے حصول کے لیے ساری کارستانی ہو رہی ہے. تو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار وہاں بیٹھے ہیں پاکستان میں، جو بیٹھ کے وہاں پہ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ آئندہ سعودی عرب میں یہ کچھ ہونے جا رہا ہے. وہ نا پتہ نہیں کسی برصغیر کے عالم سے منسوب جملہ ہے کہ اسلام پیدا عرب میں ہوا ہے لیکن سمجھا برصغیر میں گیا. ان کا یہی خیال ہے برصغیر والوں کا. تو یعنی بچہ کسی اور کی ماں نے پیدا کیا، پالیں گے ہم اس کو. اور یہ جس طرح کہ انہوں نے پال پوس کے جوان کیا ہے، جو کچھ وہاں پہ ہوا ہے، جو اسلام کے نام پہ جتنی میں لفظ غیر شرعی ہے، جو کچھ برصغیر میں ہوا ہے، وہ بھی تو ایک ہسٹری ہے نا. ان کو کون سمجھتا ہے؟ یہ تو اجمی ہے سارے، ان کی کیا ویلیو ہے؟ وہ ایک کسی کے نے کہا تھا، میں نے پڑھا ہے کہیں پہ، اب مجھے یاد نہیں ہے، کہتا کہ عربی کہنے لگا ایک پاکستانی کو، یار کہ اس مسلمان تے اسی بھی یہاں کلمہ تے اسی پڑھا، پر تسی تے کلمہ پڑھ کے باولی ہو گیا یار. ایسے ہی ہے. وہ حسن نثار صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک بڑی، کئی دفعہ بندہ کوٹ کرتا ہوتا ہے کہ وہ یہ جو سب کانٹیننٹ کے جو مسلمان ہیں، یہ کہیں عربی کسی محفل میں بیٹھ کے اس نے بڑے دعوے کیے نا، ہم نے اندلس فتح کیا، تو ہم نے یہ، اس نے کہا کمبختو تم نے کب فتح کیا؟ تو ہم نے فتح کیا عربوں نے کیا، تم لوگ میرا مطلب کہاں سے آ گئے.
تو یہ جو برصغیر کے مسلمان ہیں نا، میں تو شروع سے یہی سمجھتا ہوں ان سے زیادہ کنفیوز، مظلوم اور بھٹکا ہوا طبقہ شاید دنیا میں کوئی اور ہو۔ وہ میرے پہ لاگو آتی ہے. اب یقین کریں میں بالکل کسی کو نہ کبھی کہا ہے اور نہ میں کہنے کا کوئی روادار ہوں کہ جی ہم نے اندلس فتح کیا. او بھائی میں کون ہوں؟ میں نہ تنا چو نہ تیرا چو، اسی ساڈا ارباں نہ تعلق ہی کوئی نہیں. ایک چلو جی مذہب آ گیا یار جی. وہ پچھلے دنوں نا وہ کسی نے فیس بک پہ نا ایک پوسٹ لگائی، چائنا نے ایک جناب جہاز ادھار دے دیا آپ کی نیوی کو، کوئی نیول کوئی ہے جنگی جہاز، بحری جنگی جہاز، ٹھیک ہے، اچھا اس کا نام رکھا ارطغرل غازی، ٹھیک ہے. اچھا ایک لمبی فہرست تھی نیچے، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، الحمدللہ، اور میں نے اس پہ کمنٹس کیے، میں کہ جہاز چائنا دا، ہیرو ترکی دا، تے تسی کس چکر نعرے لاندے پے ہو؟ نام کوئی دلہا پٹی رکھو، کوئی گیاسا جٹ رکھو، ہاں جی کوئی ایسا نام عبدالغفار چینا رکھو. ایک ہی میرا مطلب. اچھا وہ بڑے بندے ناراض ہوئے نا میرے، یعنی مجھے بہت سارے لوگوں نے اس پہ نا کافی ناراضگی کا اظہار کیا. یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یار ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے آخر. ہمارے پاس ہیرو ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی آئیڈینٹی کوئی نہیں ہے اپنی، نہ لویا ہمارا، نہ برود ہمارا، ٹھیک ہے، اور کوئی ہیرو بھی یار ہمارے پاس نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم کسی چوک کا نام رکھ لیں. تو پتہ نہیں کس چیز کے اوپر ہم لوگ اتراتے پھرتے ہیں. تو وہ عجیب و غریب قسم کے ہمارے معاملات ہیں. ہیرو بھی پرائے ہیں، ویلن بھی پرائے ہیں، دکھ بھی سارے پرائے ہیں، ٹھیک ہے. تو نہ اپنے مسائل پہ نظر ہے، نہ اپنے پرابلمز پہ نظر ہے، اور نہ ہی اپنے کرتوتوں پہ نظر ہے. ویسے ہم لوگ، میرا مطلب IMF کے در کے فقیر ہیں، دوسری طرف ہم اسلام کا قلعہ ہیں، اور تیسری طرف میرا مطلب ہے کہ ہم سے ہی پوری دنیا کو خطرہ ہے. تو عجیب سا جو ہے نا مائنڈ سیٹ ہے. یہ جی کیا کہتے ہیں جی ظفر صاحب پہلے آپ بات. میں بس یہ کہنا تھا کہ میرا خیال ہے کہ ہم نے اپنے موضوع کے اوپر کافی سیر حاصل گفتگو کر لی ہے. ہاں جی ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے. تو علی بھائی اگر کوئی بات رہ گئی ہے تو بتا دیں، نہیں تو پھر ہم پروگرام ختم کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ بات بس یہی ہے کہ سعودی عرب کی جو انلائٹمنٹ ہے میرے نزدیک تو ایک خوشائن عمل ہے. اگر اس کو حقیقی معنوں میں سعودیہ والے بھی اختیار کریں، وہاں پہ پیور ڈیموکریٹک حکومتیں بھی آئیں، ایک جو مذہبی انہوں نے ہمیشہ ساری زندگی ایک اپروچ اور ایک مائنڈ سیٹ جو ایکسپورٹ کیا ہے سعودی عرب سے، اس کے اوپر بھی پابندی لگائی جاتی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فینومین ہے جو مذہبی مائنڈ سیٹ وہاں سے ایکسپورٹ ہوا ہے سعودی عرب سے، اور بر صغیر میں بھی آیا ہے، پاکستان میں بھی آیا ہے. جہادی انہوں نے ایکسپورٹ کیے ہیں، افغانستان تک کا بیڑا غرق کیا ہے، میں تو بیڑا غرق ہی کہوں گا اس کا. تو ان چیزوں کے اوپر بھی ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے. جس طرح انہوں نے وہ مائنڈ سیٹ ایکسپورٹ کیا، اب ان کو چاہیے اب یہ ماڈرنائزیشن، انلائٹمنٹ، نیوٹرلائزیشن اور یہ سارا سیکولرزم بھی وہاں سے ایکسپورٹ کریں اور بتائیں اپنے پوری اسلامک ورلڈ کو کہ دس از اے ریئلٹی اور ہم نے یہ کچھ سیکھا اور تم لوگ بھی یہ کچھ سیکھو. شکریہ علی بھائی، بہت بہت. تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا علی بھائی کے ساتھ ہم نے ایک سیر حاصل گفتگو کی سعودی عرب کا جو انلائٹمنٹ کا سفر ہے اس کے اوپر. تو یہاں پہ ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. اچھا جی، خدا حافظ.